السلام علیکم ناظرین، میں اویزر اور پروگرام ثناخوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار نقشبندی صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کہوں گا اس پروگرام میں، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بار پھر اس خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ جی رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے، بہت ساری اس کی فیض و برکات ہیں جو بیان کی گئی ہیں مختلف حدیث میں، اور جتنی بھی عبادات ہیں آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا پیغام بھی ہے سب کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور نوافل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ادا کریں، تسبیحات کریں، اللہ اور اس کے حضور کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ حدیث شریف میں ہے آقا علیہ السلام کے پاس بہت سارے صحابہ موجود ہوتے جب، تو حضرت بلال حبشی جب اپنی ڈیوٹی کر لیتے تو وہ آقا علیہ السلام سے چھٹی لے کر چلے جاتے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، میں کہیں جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، 3 دن ایسا ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بلال حبشی کہاں پر جاتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام انہی دنوں میں آقا علیہ السلام کو معراج ہو گئی۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے، واپس آئے، بہت سارے صحابہ کا جنب غفیل تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو مدعو کیا اور کہا اے بلال آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پر معراج میں گیا تو میں نے وہاں پر آپ کے قدموں کی آواز سنی۔ تو اب آپ بلال حبشی کا جواب سنیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جو میں آپ سے چھٹی لے کر جاتا تھا تو میں جا کر اماں فاطمہ الزہرا کے گھر کی صفائی کرتا تھا، وہاں پر میں جھاڑو دیتا تھا، تو یہ اس کی برکات ہیں کہ آپ نے میرے قدموں کی آہٹ وہاں پر سنی۔ بہت مبارک دن ہے، کیا سنانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ جی میں کیونکہ موجودہ حالات آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے پوری انسانیت، تو اور اس کی وجہ سے جو خانہ کعبہ اور مدینہ پاک اس کی رونقیں بھی جو ہے وہ بالکل بحال نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ایک عرضیہ کلام میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ہو، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے ہو، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی
علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. شہریار نقشبندی صاحب، رمضان ہے، خصوصاً ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان غریب غربا کا جو اس وقت بھی کافی مشکل حالات میں ہیں. جیسے آپ نے بتایا کرونا وائرس ہے اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں غریب غربا کو، کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں ہم اس رمضان میں اسپیشلی؟ جی میں بالکل سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ آپ رمضان شریف میں ہی نہیں صرف پورے سال میں آپ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جتنے بھی غریب و غربا ہیں جن کے پاس شاید گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے سے شرم محسوس کرتے ہیں. تو رمضان شریف میں جب آپ یہ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو، جیسے میں نے بتایا، یہ ایک نفلی عبادت میں آ جاتا ہے، تو اس کا 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے. اور دوسری چیز، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو آپ ڈائریکٹ کہہ سکیں کہ یہ قبول ہے، لیکن جو انسانیت کی خدمت ہے اس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ یہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ غریب و غربا اور جتنے بھی آپ کے اہل و عیال ہیں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں اور سب کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اگر دیکھا جائے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں فاطمہ الزہرا، ان کا افطار ٹائم اگر دیکھا جائے نمک، پانی اور کھجور، اگر ہم اپنی ٹیبل میں سے فروٹ کی تعداد کو کچھ کم کر دیں، کچھ مینج کر دیں اور وہی حصہ غریب کے گھر بھجوا دیا جائے تو میرے خیال سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی ایسا روزہ نہیں گزرے گا جس پہ وہ کہیں کہ افطار کے لیے کچھ ہے نہیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بالکل. اور ہمارے ویورز کو مزید کیا سنانا چاہیں گے، کیونکہ ویورز جس طرح سے شہریار نقشبندی صاحب اپنے اس فرض کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، میرا قطعاً یہ دل نہیں کرتا کہ میں پروگرام کو اینڈ بھی کروں اور ایسا ہی سلسلہ جاری رہے کہ ایک نعت اور اس کے بعد دوسری نعت شریف اور پھر تیسری نعت شریف اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے. کچھ رمضان کی برکتیں ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، کچھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شہریار نقشبندی کا ساتھ ہے تو سرور ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے. کیا سنانے جائیں گے ہمارے بھی؟ جی میں چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور ویس بھائی شعر سنیے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. اور شعر دیکھیے، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، ہو لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ. اور لا الہ بھی جھومنے لگا، جھومنے لگا، لا الہ بھی جھومنے لگا،
سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ۔ اور یہ کیونکہ اماں فاطمہ تو زہرا حضور کا گھرانہ، یہ مالک ہیں، اور ان کی شان دیکھیے اور پھر عاجزی کی انتہا دیکھیے کہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، سیدہ چکی پیستی ہے فاطمہ۔ اور حدیث شریف کے الفاظ میری حاضری کا یہ آخری شعر کہ روٹی آپ کے ہاتھ کی پکی، 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 عرش تک گئی ہے فاطمہ، سیدہ عرش تک گئی ہے فاطمہ، سیدہ آپ بڑی سخی ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ شہریار نقشبندی صاحب، لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، لیکن ادائیگی کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ادائیگی اس انداز سے ہوتی ہے کہ سیدھا دل کے اوپر جا کے وہ ہٹ کرتی ہے، اور آپ کی ماشاءاللہ آواز بالکل دل کے اوپر جا کر جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں یہی کہوں گا کہ نعت شریف جو بھی پڑھے کوشش کریں اس کی پریکٹس کریں، اور اس کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھیں کہ جو سننے والا ہے اس کے دل پہ اثر کرے، اس کے دل پہ اثر کرے۔ اور آج کے جو احباب ہیں، جو مطلب موجودہ نعت خوان ہیں، ان سب کے لیے ایک پیغام بھی میں دینا چاہوں گا۔ مجھے جناب محترم عزت مآب ظہوری قصوری صاحب کا ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت ان کی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ شاگرد کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جو آج کل کے شاگرد ہیں ان سب کے لیے پیغام ہے، اساتذہ کا ادب کریں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اے ظہوری قصوری اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو، تو میں اپنے شاگرد قاری زبید رسول کا نام لوں گا کہ میں ان کو اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اور قاری زبید رسول صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ حضور کی نعت شریف پڑھتے تھے تو آنکھیں جو ہیں اشک باہر ہوتی تھیں، اور کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز بتاتا چلوں، کیمرے کے پیچھے سے کیمرہ مین مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے اور ویورز میں بالکل یہی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھی دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی۔ ہمارے ساتھ شہریار نقشبندی صاحب موجود ہیں، اس سے اچھا موقع کوئی ہو نہیں سکتا۔ پروگرام لمبا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو جائے 2-4 منٹ اور صحیح۔ اگر اسپیشلی فرمائش کی جائے آپ سے، وہ ایک نعت تھی، منگتا ہوں میں ان کا جو منگتا ہونے نہیں دیتے، اس قسم کا کچھ اگر کچھ ہو جائے ریکویسٹ اسپیشلی۔ جی میں ایک فرمائش پیش کر دیتا ہوں۔ جی ضرور ضرور ضرور۔ ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی وہ
فہری سے میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہری سے میں رکھتے ہیں مجھے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ مہارت شہریار نقشبندی صاحب پر ختم ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آواز, بہت اچھا انداز. اور کبھی محفل میں آپ نے نعت پیش کی اور لوگوں کو پھر اٹھانا پڑا ہو, سرور میں گم ہو گئے ہوں, کبھی ایسا موقع بھی آیا؟ جی بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے, اور بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب سرکار کی کرم نوازی ہو جائے. اب نعت خوان اگر جن کیفیات میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ پڑھ رہے ہیں نا, اگر آپ کو کیفیت نہیں ملی تو عوام کو نہیں مل سکتی ہے. آپ خود ایسی کیفیت سے پڑھیں, آپ کی آنکھیں بند ہوں اور آنکھوں کے سامنے گنبد حضرا کا تصور ہو, تو جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً عوام کو بھی اچھی لگے گی. اور آپ نے محفل کی بات کی تو یقین کریں دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب ہم حضور کی نعت پڑھ کر سٹیج سے اتر رہے ہوتے ہیں, ہم جا رہے ہوتے ہیں, تو کوئی 2-4 لوگ جب اٹھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں یار آپ نے کمال کر دیا. تو یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بہت موٹیویشن دیتے ہیں ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, میں پھر سے یہ کہوں گا, دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں حضور کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور با عمل ثنا خوان بنائے. آمین. ہمارے ساتھ موجود تھے شہریار نقشبندی صاحب, اور پروگرام کو انہوں نے مزید خوبصورت بنا دیا. اسی دعا کے ساتھ کہ آگے آنے والے جو روزے ہیں, جو یہ رمضان کا مہینہ ہے, وہ تمام تر مسلمانوں کے لیے بابرکت رہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری کے, اس وبا کے خلاف جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جنگ میں کامیابی ہمیں حاصل. اور ہمارا بینگ مسلم یہ ایمان ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم ہر شر سے, ہر آفت سے پاک رہیں گے انشاءاللہ. نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ثنا خوان کے ساتھ میں ابیض زر ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.